اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وقال الله عز وجل: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اللیل وهم یسجدون. آیت نمبر 113 سے آج کی تفسیر ہے. آیت نمبر 113 سے لیسو سوا، یہاں سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس سے پہلے جو ہے نا کل کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہود پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فقیر بنا دیتا ہے. مطلب اللہ نے یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا، مطلب وہ ذلیل ہیں، فقیر ہیں. لیکن ہر یہودی ایسا نہیں. بعض یہودی ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. بعض یہودی نے کہا ہے اسلام قبول کر لیتے. اس آیت میں وہی ذکر ہے جن یہودی نے اسلام قبول کیا وہ کیا کرتے تھے. جن یہودی نے اسلام قبول کیا وہ کیا کرتے تھے. یعنی کہ اس سے پہلے جو ذکر کیے تھے بعض یہودی ایسے تھے جن پر اللہ کیا ان کو ذلیل کر دے گا، ان کو رسوا کر دے گا. لیکن آیت نمبر 113 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو یہودی ہمارے نبی پر اسلام قبول کرتے تھے، ہمارے نبی پر ایمان لائے تھے، وہ یہودی کیا کرتے تھے، مطلب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو وہ یہودی کیا کرتے تھے. وہ آیت نمبر 113 میں ذکر ہے. دیکھیے کہ سب سے پہلے آیت نمبر 113 میں لیسو، لیس کا مطلب نہیں، لیسا کا مطلب نہیں، لیسو کا مطلب وہ سب نہیں، سوا برابر. لیسو نہیں، سواءً برابر. مطلب یہودی میں بھی کیا ہے کیٹیگری سے. بعض یہودی ایسے ہی جو کیا ہے ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے، وہ گمراہ ہے. اور یہودی ایسے ہی بعض یہودی ایسے بھی جنہوں نے ہمارے نبی پر اسلام قبول کرتے، ہمارے نبی پر ایمان لائے تھے. ہمارے نبی وہی اللہ نے فرمایا کہ لیسو سوا، پورے یہودی برابر نہیں. بعض یہودی کیا ہے ہمارے نبی پر اسلام قبول کر لیتے، بعض یہودی کیا ہے اسلام نہیں قبول کرتے. بعض یہودی کیا ہے اسلام نہیں قبول کرتے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ لیسو سوا، پورے یہودی یہ کیٹیگریز کے نہیں. بعض یہودی کیا ہے ہمارے نبی پر اسلام قبول کرتے تھے، بعض یہودی اسلام نہیں قبول کرتے. ہاں، کتنے یہودیوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ تو یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ 20 یہودی نے کیا ہے لگ بھگ انہوں نے اسلام قبول کر لیے تھے. یہودیوں میں سے 20 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیے تھے. اور نصارہ میں کئی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے والے، لیکن یہودیوں میں صرف 20 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لیسو سوا، لیسو نہیں ہی، سواء برابر. مطلب پورے یہودی کیا ہے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ بعض یہودی نے کیا ہے ہمارے نبی کا انکار کیا اور بعض یہودی ہمارے نبی پر اسلام قبول کرے. وہی اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب مطلب یہود میں سے، امتن، یہ کیسی جماعت ہے، یہود و نصارہ میں سے. اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ امتن، یہود و نصارہ میں سے ایک ایسی جماعت ہے، قائمتن، قائمت مطلب دین پر ثابت قدم رہتے ہیں. قائمہ مطلب دین پر، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اس پر جمے رہتے ہیں. مطلب ہمارے نبی پر انہوں نے اسلام قبول کر لی. وہی اللہ نے فرمایا کہ امتن، یہود و نصارہ میں سے ایک ایسی جماعت ہے، قائمتن، جنہوں نے اسلام قبول کر لی تھے، ہمارے نبی کو انہوں نے کہے مان لیا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ میں سے ایک جماعت جنہوں نے اسلام قبول کیے تو وہ کیا کرتے تھے؟ یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، مطلب قرآن پڑھتے تھے. جو یہودی اور جو نصارہ اسلام قبول کیے تھے وہ کیا ہے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. وہی اللہ نے ان کی تعریف کی. بعض یہودی ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیے تھے، اللہ نے فرمایا کہ بعض یہودی ایسے جنہوں نے اسلام قبول کیا، قائمہ، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور وہ کیا کرتے تھے یہودی اور نصارہ اسلام لانے کے بعد؟ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. یتلون کا مطلب تلاوت کرنا. عربی زبان میں یتلون دو معنی کے لیے آتا ہے. ایک ہے پڑھنے کے لیے آتا ہے، قرآن پڑھنا. دوسرا عمل کرنے کے لیے بھی یتلون کہا جاتا ہے.
شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ یتلون کا دو معنی ہے، ایک ہے قرآن پڑھنا، دوسرا قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا۔ مطلب جو یہودی اسلام قبول کر لیتے وہ کیا ہے قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کے مطابق کیا عمل بھی کرتے تھے۔ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیاتوں کا مطلب قرآن کے پڑھتے تھے اور کیا کرتے تھے آنا اللیل، رات کے وقت۔ آنا کا مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا جو درمیانی جو وقت ہوتا ہے، رات کا درمیانی جو وقت مطلب اس وقت کیا ہے وہ کیا کرتے تھے، وہم یسجدون، وہ کیا ہے تہجد پڑھتے تھے۔ رات کے وقت کیا ہے وہ کیا ہے تہجد پڑھتے تھے۔ کون؟ یہود و نصارہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لی تھی۔ آنا اللیل وہم یسجدون۔ اب بعض علماء نے کہا کہ آنا اللیل، آنا اللیل مطلب یہ ہے کہ رات کی نماز، مطلب عشاء کی نماز۔ آنا اللیل سے بعض علماء نے کہا کہ عشاء کی نماز۔ آنا کا اصل جو معنی عربی زبان میں رات کے وقت کو کہا جاتا ہے، رات کا جو وقت ہے اس کو آنا کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ لیل رات کا وقت جو ہوتا ہے، مطلب رات کے وقت میں کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز۔ یہود و نصارہ جو ہے نا جن لوگوں نے اسلام قبول کیے تھے وہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں فرمایا اللہ نے کیا یہود و نصارہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ کیونکہ عشاء کی نماز خاص امت محمدیہ پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے جتنی بھی امت آئے کوئی امت عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے، صرف امت محمدیہ کیا ہے عشاء کی نماز پڑھتی ہے۔ اس سے پہلے جو امت ہے ان پر عشاء کی نماز نہیں تھی، صرف خاص امت محمدیہ پر کیا ہے عشاء کی نماز۔ یہ حدیث مشہور حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو یہودی اور جو نصارہ اسلام قبول کر لیتے وہ کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ آنا اللیل، وہ کیا کرتے تھے؟ رات میں نماز پڑھتے تھے، مطلب عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ کیوں نماز پڑھتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیتے، کیونکہ صرف اور صرف امت محمدیہ ہی کیا عشاء کی نماز پڑھتی ہے، اس وجہ سے کیا وہ اسلام قبول کر لیتے، اس وجہ سے وہ بھی کیا عشاء کی نماز پڑھتی تھی۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا جو معنی تہجد پڑھتے تھے، آنا اللیل مطلب تہجد پڑھتے تھے، اور کیا وہم یسجدون، اور اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے تھے، مطلب نماز بھی وہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ کیوں اللہ نے سجدہ کرتے تھے فرمایا، نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کرتے تھے؟ کیونکہ نماز میں جو سب سے افضل جو چیز ہے وہ ہے کہ سجدہ ہے۔ رکوع سے افضل کون سا ہے؟ سجدہ ہے۔ قیام سے افضل کون سا ہے؟ سجدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ سب سے افضل ہے نماز میں، اس وجہ سے اللہ نے سجدے کا ذکر کیا۔ مطلب یہ یہود و نصارہ رات میں تہجد پڑھتے تھے اور کیا اللہ کے سامنے یسجدون کا مطلب نماز پڑھتے تھے، مطلب خاص طور پر کیا سجدہ بھی کرتے تھے۔ کیوں سجدے کا خاص کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ نماز میں سب سے افضل جو چیز ہے وہ ہے سجدہ ہے۔ وہی کہا اللہ نے یہاں ذکر کیا آیت نمبر 113 میں۔ آیت نمبر 113 کا خلاصہ یہ ہے وہ یہود و نصارہ جنہوں نے اسلام قبول کیے تھے۔ کتنے یہود تھے؟ جنہوں نے 20 یہود تھے جنہوں نے اسلام قبول کیے تھے، 20 لوگوں میں، اور نصارہ کئی لوگ تھے نصارہ میں اسلام قبول کرنے والوں سے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد قائمہ، وہ دین پر جم گئے اور کیا کرتے تھے؟ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا مطلب قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کے مطابق عمل بھی کرتے تھے۔ آنا اللیل، آنا اللیل کا دو معنی ہے۔ ایک ہے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ صرف امت محمدیہ کے لیے عشاء کی نماز خاص ہے۔ اس سے پہلے یہود بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے، عیسائی بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن خاص اللہ نے امت محمدیہ کو عشاء کی نماز کی تحفہ دی۔ اور کیا ہے جب اسلام قبول کیا یہود و نصارہ میں سے انہوں نے کیا ہے نماز پڑھتے تھے عشاء کی نماز، اور وہم یسجدون، اور کیا ہے سجدہ بھی کرتے تھے، مطلب تہجد بھی پڑھتے تھے۔ سجدے کا خاص ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ نماز میں سب سے افضل جو ہے نا سجدہ ہے رکوع کے مقابلے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جن لوگوں نے اسلام قبول کی تھی یہود و نصارہ میں سے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ کیا کرتے تھے؟ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ کون؟ یہود و نصارہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ پر ایمان لاتے تھے، والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان لاتے تھے، والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان لاتے۔ اللہ نے قیامت کو والیوم الآخر آخری دن فرمایا اللہ نے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے۔ قیامت کو قیامت کیوں بولتے ہیں؟ قیامت کو یوم الآخر کہا جاتا ہے، کیوں؟ کہ یوم الآخر کا مطلب آخری دن، یوم کا مطلب دن، آخری کا مطلب آخر، کیونکہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے، یاد رکھیں اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے۔ ہاں تو بعض علماء نے کہا کہ رات کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ قیامت کو یوم الآخر، یوم کا مطلب دن کو بولتے ہیں، رات کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ کیونکہ علماء نے فرمایا کہ وہاں سورج چاند وغیرہ نہیں رہے گا، قیامت میں سورج چاند وغیرہ نہیں رہے گا، تو اس طرح کیا علماء نے ذکر کرتی ہیں واللہ اعلم۔ لیکن والیوم الآخر مطلب سب سے آخری دن، دنیا کا سب سے آخری دن جس کے بعد کوئی دن نہیں، وہ کون سا ہے؟ قیامت کا دن، اس وجہ سے اللہ نے والیوم الآخر فرمایا۔ پھر
پھر یہود و نصارہ جنہوں نے اسلام قبول کیے تھے وہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر. دوسرا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یأمرون بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیے تھے یہود و نصارہ میں سے، ان لوگوں کو یہ معروف کا حکم دیتے تھے. کس بات پر؟ کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ تم محمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہود و نصارہ جب انہوں نے اسلام قبول کی تو یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ تم کیا کرو؟ اسلام کی طرف آ جاؤ، محمد پر ایمان لاؤ. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور شرک سے روکتے تھے اور لوگوں کو کہتے کہ نہیں، اب جو دین ہے صرف اور صرف محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. مطلب لوگوں کو شرک سے بھی روکتے تھے اور کیا ہے لوگوں کو کیا ہے توحید کی طرف دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تم ایمان لاؤ. یہاں دیکھیے عقیدے کا جو مسئلہ ہے جو کل کی آیت میں بھی کیا گزر چکا ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یؤمنون تم اللہ پر ایمان لاؤ. ایمان کسے بولتے ہیں؟ ایمان ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ایمان ہے. غلط بات نہیں. ایمان الایمان قول و عمل. دیکھیں عقیدے کا مسئلہ، ایمان جو ہے نا آپ جو بولتی ہیں وہ بھی ایمان ہے، آپ کے دل میں جو عمل جو کرتی ہیں وہ بھی ایمان ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ کیا بولتی ہیں لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایمان ہے. آپ عمل کرتی ہیں یہ بھی ایمان ہے. صرف ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں خاموش رہے گا، نہیں، عمل کرنا چاہیے تبھی آپ کا ایمان مکمل ہوگا. اگر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان کی دو قسم، ایک ہے ایمان و قول و عمل. ایمان زبان سے جو کہا جاتا ہے اس کو بھی ایمان بولیں گے، عمل جو کرتی ہیں آپ اس کو بھی ایمان بولیں گے. اسی وجہ سے اس کی دلیل یہ آیت میں دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ. اس کا تعلق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اس کا تعلق زبان سے ہے، زبان اور دل سے ہے کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ایمان کی ایک قسم. دوسری جو قسم ایمان کی وہ ہے عمل کرنا. اس کی دلیل تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، یہ بھی کیا ہے؟ عمل ہے. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھلائی کی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، آپ لوگوں کو کہتی ہے عمل ہے. مطلب ایمان کی دو قسم، ایک ہے ایمان قول و عمل. یہی ہے کیونکہ بعض لوگ کیا کرتی بڑے نمازی ہوتی لیکن دوسروں کو ڈبا دیتی ہیں پیسہ، یہ ان کا ایمان مکمل نہیں. لوگوں نے 1000 حج کرتے ہیں لیکن دوسروں کی غیبت کرتی ہیں، ان کا ایمان مکمل نہیں ہے. یہ لوگ کیا ہے مطلب کیونکہ ایمان کیا ہے اصل قول اور عمل دونوں کو کہا جاتا ہے، دونوں کو کہا جاتا ہے. ایمان آپ زبان سے کہو لا الہ الا اللہ اور کیا جسم سے عمل کرو، ان دونوں کو چیزیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ دل قول کا ایمان کیا ہے؟ زبان سے ایمان. تؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں. یہ آپ کا زبان کا ایمان ہو گیا. آپ کے جسم کا ایمان کون سا ہے؟ عمل کا ایمان کون سا ہے؟ آپ عمل کریں، آپ عمل کریں. وہی اللہ نے فرمایا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کوئی بتا سکتے کہ کل اسی طرح آیت گزر چکی ہے؟ کل اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان لاؤ ساتھ میں عمل بھی کرو. وہ کون سی آیت ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کل بھی اسی طرح آیت گزر چکی ہے. احسن یہاں بھی جو ہے نا احسن اللہ ذاکر. دیکھیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ عمل ہے. تؤمنون باللہ یہ ایمان ہے، یہ قول ہے. ایمان کی دو قسم، ایک ہے قول و عمل. اسی وجہ سے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ہم بہت اچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھا زکوٰۃ، اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن آپ دوسروں کے ساتھ بھی جب پیش آتی تو اچھی طریقے سے پیش ہو. عمل بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایمان میں داخل ہے. عمل بھی کیا؟ اس کی ایک اور جو دلیل حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم اماطۃ الاذی عن الطریق. ایمان کی کئی درجات ہیں. ایک ہے ایمان لا الہ الا اللہ پڑھنی افضل درجات ہے. ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ، اس کو بھی ایمان بولیں کیونکہ یہ عمل ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ عمل ہے، اس کو بھی حدیث میں ایمان کہا گیا ہے. الایمان بضع وسبعون شعبۃ ادناها اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے 70 یہ شعبے، ان میں سے سب سے افضل جو ایمان ہے وہ زبان سے کہنا ہے. اس میں سب سے عمل کا جو ایمان ہے وہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. مطلب معلوم یہ ہوا کہ ایمان زبان سے بھی کہا جاتا ہے، اس کو بھی ایمان بولیں گے، اور آپ کا عمل. ایک شخص کیا ہے نماز اچھا پڑھتا ہے الحمدللہ، لیکن کیا لوگوں کے ساتھ معاملات میں کیا ہے ڈبا دیتا ہے لوگوں کا پیسہ، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مکمل ہو، آپ کی زبان سے بھی آپ کا ایمان مکمل ہونا چاہیے، آپ کے دوسروں کے ساتھ معاملات میں بھی کیا آپ کا ایمان مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کا تعلق قول سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے. الایمان قول و عمل. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. اللہ نے فرمایا کہ خیرات میں آگے بڑھو. وَيُسَارِعُونَ مطلب جلدی کرو، فی الخیرات خیرات میں، نیکی میں کیا ہے تم جلدی کرو. یعنی کہ مطلب آپ کوئی نیکی کا سوچتے ہیں جلدی کرو، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ عمرے کے بارے میں سوچتے ہیں جلدی جا کر عمرہ کرو. آپ حج کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جلد سے حج کر لو،
کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل آج آپ کے پاس پیسہ ہے، کل نہ ہو. آج آپ کے پاس پیسہ ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے، کل نہ ہو. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ عمرے اور حج کا ارادہ کرتے ہو تو جلد سے جلد کر لو. ہو سکتا ہے کہ وہ مال کا ہے برباد ہو جائے، اس سے پہلے کیا کرو تم حج اور عمرہ کر لو. یعنی کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، خیرات میں آگے بڑھو. ہر نیکی چیز، کوئی بھی چیز آپ سنتے ہیں الحمد صدقہ خیرات کرنا، اسی وقت صدقہ کرو. 1 روپے صدقہ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، آپ الحمدللہ اسی وقت سے آپ کیا کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، نماز کا حکم دو. کوئی برائی دیکھتی ہیں تو روکو. یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی میں آگے بڑھو. اس کی مثال امام مالک رحمہ اللہ جو ہے نا مسجد میں داخل ہوتی. امام مالک کون ہیں؟ 4 امام میں سے مشہور امام مالک رحمہ اللہ. ان کی مشہور کتاب ہے حدیث میں الموطا. وہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے فوری 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، خیرات میں آگے بڑھنا ہے، خیرات میں آگے بڑھنا ہے، اس وجہ سے 2 رکعت نماز پڑھا. یعنی کہ آپ کیا ہے، جو ہو سکے نیکی اب جلد سے جلد کرو، کیونکہ معلوم نہیں کہ کب انسان کی موت آئے گی، انسان کو معلوم نہیں. اسی وجہ سے انسان کیا ہے، جتنا ہو سکے نیکی میں آگے بڑھتے چلو، آگے بڑھتے چلو. کیونکہ آپ دیکھیں گے معاذ بن جبل، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، بس وہ 20 پر 6 سال میں اسلام قبول کریں، ان کی 30 پر 3 سال میں ان کی موت ہو گئی. کتنے سال وہ اسلام میں جیے؟ 20 پر 6 میں اسلام قبول کرے، 30 پر 3 میں ان کی موت ہو گئی. 20 پر 6، 20 پر 7، 20 پر 8، 20 پر 9، 30، 30 پر 1، 30 پر 2، 30 پر 3، 6 سے 7 سال بس وہ اسلام میں تھے. بس کون؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کی موت پر اللہ کا عرش کیا ہے، ہل گیا. ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث صحیح. صرف 6 سال تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام میں تھے، اس سے پہلے کفر میں تھے. 20 پر 3 سال میں اسلام قبول کرے، 30 پر 3 میں کیا ان کی موت ہو گئی. 10 سال ایسا اسلام میں تھے بس، لیکن ان کی موت پر کیا اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. یعنی کہ کیوں؟ کیونکہ وہ عمل اس طرح کرتے تھے. انسان کا جس طرح ہم کیا ہے ظاہر میں ہم لباس پہنتی ہوں، ہمارا دل کیا ہے اس سے پاک ہونا چاہیے. ہمارا دل کیا ہے ظاہر سے زیادہ ہمارا دل کیا ہے پاک ہونا. اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں ہم جتنا اپنے آپ کو سنوارتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے دل کو سنواریں، اس سے زیادہ ہم اپنے دل کو سنواریں. وہی اصل چیز وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، خیرات میں آگے بڑھ، اپنے دل کو برائی سے پاک کرنا. یہ بھی کیا ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ میں آتا ہے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. جو شخص خیرات میں آگے بڑھتا ہے، مطلب جو بھی نیکی کے بارے میں سنا تو عمل کرنے کی کوشش کیا. آپ سنتے ہیں کہ سبحان اللہ کی یہ فضیلت ہے، آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ، مطلب جو بھی نیکی آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ کیا ہیں نیک میں سے. اگر آپ نیکی میں آگے بڑھتے ہیں گویا کہ آپ کا شمار نیکوں میں سے. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے. اگر آپ کوئی نیکی میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ نے آپ کی تعریف کی وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو تم خیر کا کام کرتے ہو. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو تم خیر، تو خیر، خیر کا مطلب چھوڑی بھی، تھوڑا بھی اگر آپ خیر کا کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تھوڑا بھی خیر کا کام، اللہ نے فرمایا کہ فَلَن يَكْفُرُوا، اس کا بدلہ ضرور ضرور دیا جائے گا اس کو. آپ کو فَلَن يَكْفُرُوا مطلب اس کے آپ کو مطلب محروم نہیں کیا جائے گا اس ثواب سے. اگر آپ تھوڑا بھی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اس سے محروم نہیں. فَلَن يَكْفُرُوا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی سے محروم نہیں کرے گا. تھوڑا بھی آپ نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی. یہاں دھمکی بھی ہے واللہ علیم بالمتقین میں، یا خوشخبری بھی ہے. واللہ علیم بالمتقین میں دھمکی بھی ہے اللہ کی جانب سے، خوشخبری بھی ہے. خوشخبری مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو بھی نیک عمل کرتے ہو ہم اس کا بدلہ تم کو دیں گے. اس کے اپوزٹ جو برا شخص ہے اس کے لیے دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو بھی کیا کرتا ہے، تو بھی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ واللہ علیم بالمتقین. پھر اس کے بعد آیت نمبر 116 دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 116 میں اللہ نے فرمایا کہ جو کافروں کا جو مال ہے، یہ جو کافر جو اپنا مال، اپنی اولاد، جو کافروں کے پاس جو مال اور اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ اس تمام کیا ہے جہنم میں داخل ہوں گے. وہی اللہ نے آیت نمبر 116 میں فرمایا، اس طرح کی آیت گزر چکی ہے اس سے پہلے بھی، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کا مال ان کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. لن تغنی عنہم اموالہم، لن تغنی مطلب کام نہیں آئے گا، عنہم اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم، نہ ہی ان کے اولاد کا ہے، کافر کی جو اولاد ہے وہ بھی کہے کام نہیں آئے گی ان کے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی. مطلب یہ کافر کا جو مال ہے اس کی اولاد، یہ اللہ تعالیٰ بس کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ تمام چیز کیا ہوں گے، اولئک اصحاب النار، یہ تمام لوگ کیا ہے جہنم میں داخل ہوں گے.
ہم فیہا خالدون، وہ کیا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت اصل کہا جاتا ہے کہ بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں ابو جہل کیا اپنے مال پر بہت فخر کرتا تھا، ابو جہل کیا اپنے مال پر بہت فخر کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اسی طرح کیا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام قبول کر لیتے، لیکن جب وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے انہوں نے مسلمانوں کو زمین سے ہٹا، مطلب جنگ احد کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کروڑوں روپے انہوں نے خرچ کیے۔ کون؟ ابو سفیان۔ جب وہ اسلام نہیں قبول کر لیتے اس وقت وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کیا کروڑوں روپے انہوں نے خرچ کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ لن تغنی عنہم اموالہم، تمہارا مال تم کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ بعد میں اسلام قبول کر لیتے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یعنی کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ تو کیا اس کا الٹا معنی، کیا مسلمانوں کا مال ان کو کام آئے گا؟ کیا ان کی اولاد اس کے لیے کام آئے گی؟ آپ کا مال، کوئی مسلمان ہے ان کے پاس مال ہے، ان کی اولاد ہے، کیا آپ کے لیے مال یا اولاد کام آئے گا؟ یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مال آپ کو اطاعت کے لیے لے کر جاتی ہے یہ مال آپ کے لیے کام آئے گا۔ یہ اولاد آپ کو کیا ہے اطاعت کے لیے لے کر جاتی ہے، مطلب یہ اولاد کیا ہے آپ کی مدد کرتی ہے اطاعت میں، تو آپ کی یہ اولاد آپ کے لیے کام آئیں گے۔ مطلب اگر آپ کی اولاد کیا آپ صحیح پرورش کریں گے دین پر تو یہ اولاد آپ کے لیے کام آئیں گے۔ اگر یہ مال آپ کو صحیح طریقے سے آپ مال خرچ کریں گے، دین پر آپ خرچ کریں گے، یہ مال آپ کے لیے کام آئیں گے۔ اگر یہ مال حرام مال میں خرچ کریں گے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، یہ اولاد تو اگر آپ حرام اس میں استعمال کریں گے یہ اولاد بھی کام نہیں آئیں گے۔ کوئی اپنے اولاد کو کیا بدعتی بنا دیتا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم، یہ بدعتیوں کے لیے بھی ہے۔ کوئی شخص کیا ہے اپنا کروڑوں مال خبر پرست کرنے کے دیتا ہے یا مزار بندوں کے لیے دیتا ہے، تعویذ گنڈوں کے لیے دیتا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم۔ اگر کوئی اپنے بچے کو بدعتی عالم بنا دیتا ہے ولا اولاد، اس کا بیٹا بھی اسے کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اپنا بچہ کو خبر پرست بنا دیتا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، مطلب جہاں کافروں کے لیے ان کا مال کام نہیں آئے گا، اگر کوئی مسلمان بھی اپنا مال حرام طریقے پر خرچ کرتا ہے، کوئی بدعت پر، کوئی مزار پر، کوئی تعویذ گنڈے پر خرچ کرتا ہے تو لن تغنی عنہم اموالہم، ان کا مال بھی ان کو کام نہیں آئے گا، ولا اولادہم، نہ ہی ان کے اولاد ان کو کام آئے گی۔ اگر کوئی مسلمان اپنا بیٹا کو بدعتی بنا دیتا ہے، بدعتی عالم بنا دیتا ہے، یا قبر پرست بنا دیتا ہے، یا مشرک بنا دیتا ہے، نعوذ باللہ، اس کا اولاد بھی کیا اس کے لیے کام نہیں آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پھر اللہ نے اس کے بعد آیت نمبر 117 میں یہ بیان کی کہ جیسا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 116 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کافر کا مال اور کافر کی اولاد کا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ ہاں، آیت نمبر 116 میں 117 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو کافر کا مال، کافر کی اولاد ہے، یہ کیا ہے انسان کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال کام آئے گا میرے حق میں، میرے اولاد کیا ہے میرے لیے کام آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ بھی کام نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ نے آیت نمبر 117 میں، اس کی بعد والے آیت میں فرمایا کہ ایک شخص کے پاس باغ ہے، باغ میں کیا ہے درخت بھی آ گیا اور پھل بھی آ گیا، بس اب درخت کیا ہے پھل توڑنا ہے، بس کیا ہے پھل توڑنا ہے بس۔ اب کتنا خواہش ہوگا ایک کھیتی والا، پورا پھل بھی آ گیا، بس اسے پھل کیا ہے توڑنا ہے بس، پوری امید ہے کہ یہ باغ کیا ہے مجھے ملنے والی ہے، یہ پھل مجھے ملنے والا ہے، اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، پورا باغ آئے گا اس کے پاس۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کے باغ کیا ہے پورا سب ایک چند دنوں میں وہ کیا ہے صرف پھل بھی آ گیا باغ میں، صرف کیا ہے کٹ کرنے والا ہے پورا پھل کو، پھل نکالنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے وقت تیز ہوا کر کے ہے اس کے تمام باغ کو برباد کر دیتی ہے۔ یعنی کہ اس کافر کی مثال ایسا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے حق میں کام آئے گا، اس کا مال اس کے حق میں کام آئے گا، لیکن کیا ہے یہ تیز ہوا مطلب کیا ہے یہ کفر کی وجہ سے تمام کیا ہے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ کافر کی مثال ہے۔ کافر کی مثال لے تو آرام سے سمجھ میں آتا ہے کہ باغ ہے، یہ تیز ہوا مطلب جو کفر کی وجہ سے کیا ہے وہ تمام باغ کیا ہے برباد ہو جاتا ہے، وہ تمام نیک عمل کیا ہے اس کا کافر کا جو برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال عبداللہ بن جدعان اس زمانے جاہلیت میں کیا ہے حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، بہت زیادہ کھلاتا تھا حاجیوں کو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام نہیں قبول کی تھی، اس نے اسلام نہیں قبول کی تھی۔ مطلب ایک شخص کتنا بھی نیک عمل کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنا بھی نیک عمل کیوں نہ ہو، مطلب باغ ہے پورے اچھے ہر قسم کے پھل ہوتے ہیں، مطلب اس کے پاس ہر قسم کے نیک عمل ہو، لیکن شرک کی وجہ سے تمام اعمال برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسرا مسلمانوں کی مثال یہ کہ بہت زیادہ نیک عمل ہے آپ کے پاس، لیکن اس ریاکاری کی وجہ سے تیز ہوا جو ہے نا ریاکاری، اس ریاکاری کی وجہ سے یہ تمام اعمال برباد ہو جاتی، اس ریاکاری کی وجہ سے تمام اعمال برباد ہو جاتی۔ یعنی کہ وہی دونوں مثال کیا ہے آپ مسلمان اور کافر دونوں کا فٹ کر سکتے ہیں۔ وہی دیکھیے
آیت نمبر 117 میں مثل اس کی مثال ایسی ہے ما ينفقون جو خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا میں جو خرچ کرتے ہیں، مطلب کافر کا جو مال ہے اس کی مثال ہے، اسی طرح جو ریاکاری کے لیے جو کام کرتا ہے اس کی مثال ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ کافر جو پیسہ کیا ہے لٹاتا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، اس کی بھی مثال ہے۔ کروڑوں روپے اٹھاتا ہے لیکن وہ پورا مال کیا ہے برباد ہو جائے گا، اس کی بھی مثال ہے۔ کئی مفسرین کا ہے، کئی یہ مثال جو ہے نا کئی لوگوں پر کیا ہے فٹ آتی ہے۔ وہ مثال کیا ہے کمثل ریح، ہوا کی طرح ہے۔ یہ کافروں کی مثال کیا ہے ہوا کی طرح ہے۔ فیہا اس ہوا میں کیا ہوتا ہے کہ سرٌ تیز ہوا ہوتا ہے، ٹھنڈی اور تیز ہوا ہوتی ہے۔ سرٌ کا مطلب بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور بالکل تیز ہوا ہوتی ہے۔ ہاں وہ کیا ہوتی ہے ٹھنڈی اور تیز ہوا کیا ہوتی ہے اصابت پہنچتی ہے کس میں حرث باغ میں۔ کون سے باغ؟ ایسا باغ ہوتا ہے کہ جس میں ہر قسم کا پھل ہے، بس کسان کیا ہے صرف پھل نکالنا ہے، بس اسے پوری امید ہے کہ یہ پھل کیا ہے مجھے ملنے والا ہے۔ ایسے وقت تیز ہوا سرٌ تیز ہوا کر کے اس کے پوری کھیتی کو برباد کر دیتا ہے۔ سرٌ اصابت پہنچتا ہے حرث اس کے باغ کو تیز ہوا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں اللہ نے ایسا کیا اس کے باغ کو برباد کر دیا؟ کیونکہ ظلموا انفسهم اس نے خود کیا اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وہ کافر خود کیا اپنے آپ پر ظلم کیا اس نے اسلام نہیں قبول کیا ہے۔ یہ جو مسلمان جو ہے نا وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کیونکہ اس نے بدعت کو اختیار کیا ہے۔ یہ جو مسلمان خود اپنے آپ پر ظلم کیا کہ اس نے ریاکاری کیا ہے۔ قوما ظلموا انفسهم تو فاہلکت اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کے تمام کھیتی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ جو کھیتی جو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے پھل دینے والا ہے، ہر قسم کی یہ چیز پھل پورا آ گیا، بس اسے آنے والا ہے پھل، پوری امید تھا اسے، لیکن کیا ہے کفر کی وجہ سے وہ تمام کھیتی برباد ہو گیا، ریاکاری کی وجہ سے تمام کھیتی برباد ہو گیا۔ بس یہ تین قسم کی مثال کیا ہے علماء۔ سرٌ کا مطلب تیز ہوا، ٹھنڈی اور تیز ہوا کیا ہے وہ باغ کو پہنچتی ہے۔ مطلب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایسی ہوا جو کیا ہے باغ کو جلاتے ہیں۔ اس کے مشہور اب قریب میں ایک واقعہ ہوا شاید آسٹریلیا وغیرہ میں، جو کیا ہے تیز ہوا کیا ہے پورے آسٹریلیا کے جو باغ ہوتے ہیں اس کو جلا دیا تھا، نیوز وغیرہ میں آ کر تھا۔ یعنی کہ وہی طرح مطلب اللہ نے وہی مثال دی کہ کافر کا جو نیک عمل ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ تیز ہوا کیا ہے نیک عمل ہے، کفر ہے جس کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ تیز ہوا یہ کیا ہے ریاکاری ہے جو آپ کے عمل کو برباد کر رہے جو کہتی ہے۔ یہ تیز ہوا جو ہے جو آپ خرچ کرتی ہیں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، یہ کیا ہے تمام چیز کیا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ فاہلکت اللہ تمام کو برباد کر دے گا۔ وما ظلمهم اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولکن انفسهم یظلمون لیکن تم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو۔ کافر اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے وہ کیا ہے کہ کفر کرنے کی وجہ سے، مسلمان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے کہ بدعت کرنے کی وجہ سے، ایک ریاکاری کرنے کی وجہ سے انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔